اگر آپ گولی چھوڑیں گے یا گولی داغیں گے تو اس کے جواب میں وہاں سے گولی آئے گی؟ نہیں جی، گولا آئے گا. آپ اگر گولا داغیں گے تو اس کے جواب میں مستقلاً گولے چلے چلے آئیں گے، اور پھر اتنے آئیں گے کہ پھٹانے کا حساب جاتا ہے. یہ گولا ہے یا گولی ہے؟ یہ میرا خیال ہے اس سے آگے کی چیز ہے، یہ ہضم نہ ہونے والی چیز ہے. اب آپ کی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نکیل ڈالی؟ کسی نے سوچا نکیل ڈالنے کے کیا ہے؟ نکیل انسان کے نہیں ڈالی جاتی، جانور کے ڈالی جاتی ہے. یہ بات کہنے کے بعد اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ نہ کچھ ہوگی. اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا ذاتی بیان ہے. واہ، چل گیا، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا. آپ اس طرح سے تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے نا. اچھا، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اتحادی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو مستقلاً ملبہ اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا. ان تینوں کے اندر جو سارا زور چلتا ہے نا، کسی کا بھی پیپلز پارٹی کو تو ہٹا دیں، ایم کیو ایم نے کرایا، بھتہ ایم کیو ایم نے کرایا، قتل و غارت کری ایم کیو ایم نے کرائی ہے، ساری کی ساری جو ہے اٹھا کر کے ڈال دیتے ہیں. تو نکیل ڈالنا جواب آیا تھا وہاں سے رضا کا کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹی ہم نے ڈالی. یہ پتہ ہے اس کے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں. تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انتہا پسندی والے یہ جوابات ہیں، ان کا نتیجہ ماں سوا تخریب. لیکن یہ پارٹی پالیسی تو نہیں ہے نا سر، ایک انڈیویجول آدمی نے کہہ دیا. آپ نہیں کہہ سکتے. تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ ان کے کسی لیڈرشپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہ کیسے بیانات آپ دے رہے ہیں، اس کی تردید کریں آپ آ کر، نہ کہ آپ نے بھی پریس کانفرنس کر لی. اس کے لیے آپ کو کوئی مثال قائم کرنی پڑے گی کہ اگر اس نے یہ کیا ہے تو گولی پہ گولا، گولا پہ بڑے بڑے گولے. نہیں، گولا یہی ہوگا، یہی سیاست ہے. استعفیٰ دے، پارٹی سے باہر ہو، دفاع کرے. برطانیہ میں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دے، ہل جاتی ہے حکومت. پارٹی سے اس سے پہلے زاہد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیا کہتے ہیں زاہد صاحب؟ آپ نے شفیع نقی جامع صاحب کی بات سنی، رضا صاحب نے بھی کچھ بات کی، اعجاز صاحب نے بھی بات کی، کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، دو باتیں مجھے اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں. ابھی بھی وہ جو میرا جو جرنلسٹ بھائی ہے اس کے بھی جو ٹانس ہے اس میں تلخی ہے. ہارون بھائی نے جو بات کی اس کی بھی ابھی ٹانس میں تلخی ہے. میرے خیال میں اگر اس تلخی سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور امن میں کمی آ سکتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہارون بھائی نے یہ کہا کہ جی میں نے خبر چلائی، اس دن رات کو پریزیڈنٹ کے ڈنر تھا، ہم ساری ادھر سے 12 بجے آئے، اور ایک وہ ناراض نہ ہو جس طرح ایم کیو ایم کی خبر کو یا ایم کیو ایم کے خلاف خبر آتے ہے تو آپ کے میڈیا آپ سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خبر آئے، اس پہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے. اس نے ہمارے لیے نہیں پوچھا میڈیا نے، نہ ہم کل میں آپ چینل کا نام نہیں لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کل میں نے 2 دفعہ ایک چینل کو ٹیلی فون کیا کہ آپ رضا ہارون کا سٹیٹمنٹ چلا رہے ہو تو ہمارے پلان بندے نے سٹیٹمنٹ دیا، وہ بھی تو ساتھ چلاؤ نا، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کوئی جھگڑا لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے 2 دفعہ ٹیلی فون کیا. تو آپ سے تو ڈرتے ہیں، آپ جب بھی کہتے 1 سیکنڈ میں آپ کی خبر چل جاتی ہے، ہماری نہیں چلتی ہے. لیکن ایک بات میں پھر کل اگر چلو رات کو یہ واقعہ ہوا، صبح آپ کے لوگ آ رہے تھے سینٹ میں، آپ کے لوگ آ رہے تھے نیشنل اسمبلی میں، ہم سے بات کر دیتے. رضا ہارون بھائی نے مجھے کئی بار ٹیلی فون نہیں کیا، ان سے پوچھو، مجھے کئی بھی مسائل پہ اس نے میرے سے بات نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز غلط ہو گئی، جس طرح بھائی نے کہا گولہ چلے گا تو گولے کے بدلہ، اگر گولہ چلے گا گولہ کے بدلے میں گولہ آئے گا تو میرے خیال میں یہ مسائل کا حل تو نہیں ہے. اگر ایک طرف سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے اگر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ بات تو بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم سب اس ملک کو اور کراچی کو امن کا گوارا بنانا چاہیے. اس میں ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ اس وقت یہ چیز نہ ہوتا تو ہو سکتے پارٹی اس کے خلاف ایکشن بھی لے لیتے کہ بھئی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا تھا. اور بدقسمتی یہ تھی کہ اس دن ہمارا کوئی اور لیڈر کہیں ٹاک شوز میں گئے. اب کر لیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی میرے بھائی ذرا بات سن لیں نا. ابھی جو اس کے بدلے دوسرا گولہ آ گیا، اس گولے کا کیا ہوگا؟ ہم کر لیتے. اب وہ جو گولہ دوسرا آیا اس کا ہم کیا کر لیں؟ یہ کہ پھر ہم ان کو کہہ دیں آپ بھی کر دیں ہم بھی کر لیتے، آپ بھی کر دیں ہم بھی کر لیتے، دونوں بھی کر لیں نا. کہیں تو بریک لگے، کہیں تو مثال قائم ہو. رضا صاحب سے پوچھتے ہیں انہوں نے جو بات کی، رضا صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہے؟ کیونکہ اس وقت تو رضا صاحب ہی صحیح سچویشن کو سنبھال سکتے ہیں، یا زاہد صاحب آپ تو ایک تجزیہ دے رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ چونکہ ان سے غلطی ہو گئی تھی اور غلطی کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، میرا جہاں تک خیال ہے زاہد بھائی تسلیم بھی کر رہے ہیں. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ یہ پارٹی پالیسی ہے، یہ ان کا انڈیویجول بیان نہیں ہے.
میں تو یہی لوں گا زاہد بھائی کو. پتہ نہیں, میرا انڈیویجول بیان نہیں ہے, رضا ہارون صاحب پارٹی کی پالیسی جو میں یہ بڑی بات ہے, یہ تو بالکل واضح کر دی. آپ سمجھے نہیں میری بات؟ آپ نے پوائنٹ صحیح اٹھایا. میں نے کہا یہ پارٹی کی پالیسی ہے, تو پارٹی پالیسی کے اندر پھر یہ دیکھنا ہم نے تو اس کا جواب دیا ہے. اب انہوں نے جیسے جواب بھی آپ نے سخت دیا, اگر سوال سخت تھا یا انہوں نے جواب میں نوٹس لینے کا ہی کہا ہے. جواب میں یہی بتایا ہے کہ نکیل ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کتنی سنگین بات ہے. شاید میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں اس میں حق بجانب ہوں, کہ شاید ہم یہ بات نہیں کرتے تو ان کو این پی کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول گئے. میرا خیال ہے لفظ کا غلطی سے استعمال ہو گیا, شاید مانا معلوم نہیں. آپ ان کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ بول کیا گئی. تو ریاکشن ہوا ہے تو آج این پی آگر کہہ رہی ہے یا زاہد بھائی آ کے کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی. مطلب کیسی غلطی ہوئی ہے آپ سے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو, بھائی یہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی اسٹیٹمنٹ بدل رہے ہیں یا دیکھیں میرا یہ مقصد نہیں, میرا یہ مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایکشن کیسے لیں, کیونکہ ہم نے کیا کیا. ہم نے تو اس کا جواب میں آپ کو یہی بتایا ہے کہ نکیل ڈالنے سے کیا مراد ہے, کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے, یہ محاورہ غلط ہے, اس کا استعمال غلط ہے, اس کے مطلب نہیں معلوم ان کو. لیکن ان کی جو بات تھی, دیٹ واز ناٹ جسٹ اے بات, دیٹ بیسیکلی مائنڈ سیٹ کی نشانی کر رہی ہے. سولوشن کیا ہے؟ چلے آپ سے ہی پوچھتا ہوں, اس کا سولوشن کیا ہے؟ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, انہوں نے پارٹی پالیسی بتا دی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا ریئیکشن بھی آ گیا, بہت سخت آ گیا, اب سولوشن کیا؟ کوئی سولوشن بنتا ہے سر؟ اتحادی بھی ہے آپ لوگ. سولوشن میں کیا بتاؤں, سولوشن یہ بتائیں نا. اب اس میں میرے ہاتھ میں کیا سولوشن ہے؟ میرے ہاتھ میں تو یہی سولوشن ہے کہ ان کی قیادت نے اس کی وضاحت کر رہی ہے, یہ اس کی معافی مانگ رہے ہیں قوم سے. تو مجھے تو یہ نہیں پتا نا کیا ہو رہا ہے. تو سولوشن تو اس کے بعد ہے, وہ تو پالیسی ہے نا سر پارٹی, اور اس کے بعد یہ کیا ایکشن لیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ان کا تنظیمی ایکشن کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک بات جو شفیع بھائی نے کری, اگر ان چیزوں کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے, اختلافات کسی بھی جمہوریت کے اندر کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, یہ برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اختلافات کا طریقہ کار مختلف ہے, انداز مختلف ہے, پالیسیز مختلف ہیں. لیکن اگر کوئی غلطی, آپ کے بھی تو انڈیویجول بیانات دے دیتے ہیں نا, وہ آپ بھی جانتے ہیں. سر آپ پڑھ لینا, خبر آپ کے سامنے بتائیں کس چیز پہ, اس میں اعتراض کس بات نہیں. آپ نے صحیح کہا, لیکن کبھی کبھی اس میں کوئی غلط بات کی گئی ہو, اس میں کوئی غلط نہیں. سر میں آپ کو اپنی پارٹی کا بتا دوں, میرے قائد, میں آ رہا ہوں, میرے قائد نے ایک بات کہی تھی اور ان کا اتنا اعلیٰ ظرف ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے, اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ انہوں نے واپس آ کر کے اس کے معذرت کی اسفندیار ولی صاحب کا اتنا ظرف ہے. میں زاہد صاحب آپ سے آنے سے پہلے میں ذرا سا اعجاز صاحب سے پوچھ لوں. اعجاز صاحب دونوں اتحادی ہیں, ایک طرف آپ کے سامنے وہ بیانات ہے جو پارٹی پالیسی ہے, دوسرا یہ جو انڈیویجول لوگ آ کر اس قسم کے سخت بیانات دیتے ہیں, اس میں دیکھیں کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں اب اس میں تلخی نہیں بڑھانا چاہتا, کیونکہ جب زاہد خان صاحب نے کہہ دیا کہ پارٹی پالیسی نہیں تھی اور یہ پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عموماً جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کو سے کلوایا جاتا ہے. اچھا دیکھیں نا, یہ بھی بہت ہے کہ بھئی میں تو نہیں بولوں گا, پارٹی کا ایڈ نہیں بولے گا, چلو تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ. اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس کی ان کو معذرت کرنی چاہیے, اور اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ سیاست کے اندر استعمال نہیں کرنے چاہیے. کراچی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں روز لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں, مجھے معلوم نہیں کہ کون پیچھے اس کے کیا کر رہے ہیں. تو اگر پھر یہ کہا جائے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں, آپ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ الزام لگا رہے ہیں کسی پہ. تو اس ماحول میں, اور جب آپ اتحادی بھی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ملک کتنے مشکلات سے گزر رہا ہے اندرونی بیرونی طور پہ, آپ نے تو عوام کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے, آپ نے مہنگائی, بے روزگاری, ان خودکشیوں کو بھی بند کرنا ہے, آپ لوگوں نے مل کے ٹارگٹ کلنگز کو بھی بند کرنا ہے. لیکن سر اگر فرض کیجئے کہ یہ اگر ڈائریکشنز آپ جیسے آپ نے کہا کہ جی پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ آپ بولیں, ہم میں ویسے بتا رہا ہوں, اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ایسے انڈیویجول جو اس قسم کی آگ لگا دیتے ہیں اپنے لیول پر, پارٹی میں بھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سر جن کو کہیں اور سے ہدایت ملتی ہے اور حالات خراب کر دیتے ہیں اور پارٹی کے لیے مصیبت, تو اگر کیا پارٹی کو ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن؟ دیکھیں اس ڈسپلنری ایکشن تو ہونا چاہیے, لیکن میں زاہد خان صاحب کی بات, میں کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, زاہد خان صاحب کو ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں, اختلافات بھی رہے ہیں اور مطلب ہم ساتھ بھی رہے ہیں ایک دوسرے کے. تو اگر یہ کوئی بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پارٹی کی طرف سے بات کر رہے ہیں, ان کی پالیسی پارٹی تو کہہ بھی دیا. کیا کہتے ہیں جناب شفیع؟ نہیں, میں اعجاز الحق کی بات سے ذرا سا آگے جانا چاہوں گا.
बसद एहतराम, आपने शुरू में बहुत अच्छा जुमला कहा था, ये कैसे इत्तेहादी हैं। मैं वहीं अब तक सोच रहा हूं वाकईतन ये कैसे इत्तेहादी हैं। इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं तो मुल्क को क्या मुत्तहिद करेंगे। ये आपस में बैठ करके मसाइल हल नहीं कर सकते तो उन मसाइल के हल से कौम को कैसे मुत्तफिक करेंगे। ये बिल्कुल वो केकड़ों वाला हाल है एक डिब्बे के अंदर कि कोई केकड़ा जाने न पाए, कोई जाता भी है तो टांग पकड़ करके उसको खींच लिया जाता है। इसलिए पाकिस्तानी केकड़े बगैर ढकनों के बाहर एक्सपोर्ट होते रहते हैं। मसला यहां करके आपकी बात थी कैसे इत्तेहादी हैं। एजाज भाई ने बात उठाई थी, यार अवाम का मसला यह है कि उसने नकेल डाल दी, या उसने ये कह दिया अवाम का मसला यह है कि उसको दाल नहीं मिल रही, गोश्त नहीं मिल रहा, गोश्त के पास से वो गुजर के चला जाता है। मैं दहशत जदा हो गया। जो कीमतें इस वक्त बाजारों में है उसका वो मसला है। कराची पाकिस्तान का हार्ट है, अगर ये नहीं संभलता है पाकिस्तान नहीं संभल पाएगा। यहां पर जो इस पर डॉक्टर दानिश शिराजा बिखरा हुआ है, वो आप नकेल डालें तो घंटी बांधें तो फायर पे फायर खोलें, गोली पे गोला छोड़ें, ऐसे नहीं होगा। वो भी हुकूमत इत्तेहादी बोल रहे हैं। हुकूमत मतलब अपोजिशन तो आई नहीं। वाकई अफसोस होता है। एजाज भाई क्या कहेंगे, अफसोस नहीं होता? मैं आता हूं जाहिद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, बताइए जाहिद साहब। जी मैं दो बातें। एक तो देखिए हारून भाई ने बड़े आसानी से कह दिया, लेकिन जो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप निकाल ले उसको देखे तो वही वाली बात है जो मेरे जनेश भाई ये कहते हैं कि गोला चला तो गोले के बगल गोला आ गया। मतलब यही हो गया कि आपने यहां तक कहा कि एनपी इसकी जिम्मेवार है, ये जितने भी कदम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले। ये कहा कि जी इसके खिलाफ सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट, आपने भी कह दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका तदारुक हो सकता था, बहरहाल नहीं हुआ, यहां तक बात आ गई है। अभी इसको मेरे ख्याल में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और ये क्योंकि इसकी किसी की भी मुफाद में नहीं है। अगर अमन की मुफाद में है तो बेशक कर ले, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मुफाद में है तो बेशक कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में इससे मुल्क और कौम के लिए कोई अच्छा वो एक क्या जाहिद साहब एक सवाल तो बनता है ना, एक सवाल तो जाहिद साहब बनेगा ना, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो चाहे एएनपी हो। ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ पार्टियों में इंडिविजुअल लोगों ने ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं और वो बयानात पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन देखने में ये आता है कि उन रहनुमा, उन कारकुन, उन लीडर के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होती है जिससे हौसला बुलंद होता है। और फिर एक ऐसे इंप्रेशन भी आता है जैसे इजाजुल साहब ने कहा कि जनाब वो बंदे वो कहते हैं कि आप कहें हम पीछे से संभालेंगे, तो ये तासुर भी आता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि पार्टी का वो आदमी पार्टी से लॉयल नहीं होता है, किसी और के इशारे पे बयान दे रहा होता है। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि इस किस्म के कोई भी बयान दे जो आपकी पॉलिसी का हिस्सा ना हो, उसके खिलाफ चाहे आप हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, एक्शन ले? बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं, ये होना चाहिए। लेकिन ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही हुआ था, वरना तो आपको इल्म है कि जब ये सब चीजें हुई तो हमारे कायद चूंकि उसका बीमार भी है, लेकिन हमने उनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि फौरन इस चीज के वो करो, हमारा कोई किसी के साथ लड़ाई या झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो है। कोई निकाला गया डॉक्टर साहब, कोई तरदीद आई ऑफिशियल, कोई तरदीद? यही मैंने सवाल किया, अभी तरदीद आई है, अभी तरदीद वो कह रहे हैं ना कि हमारे हमने तरदीद देने की कोशिश की। सर कल मैंने तरदीद किए, आज के रिकॉर्ड, आज सुन लो, कल गुजरा वाला कल पे मैंने तरदीद किया। आप आज टीवी के रिकॉर्डिंग देख ले, आप जियो की रिकॉर्डिंग देखे कि अपरासिया फाटक साहब ने किया। अब तो ये हो सकता है ना, और क्या तरदीद करे? ये हमने कहा कि जी उसके जाते राय और ये गलत है, हमारी पार्टी पॉलिसी ये नहीं है। आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए क्या हाल है? डेफिनेटली ये पार्टी के अंदर ही करेंगे ना, ये बाहर ये नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने पूछ लिया सवाल, ये पूछा सवाल, ये सवाल मैंने जब प्रोग्राम अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ साहबान को जज कहा था, अब मैं जज ही समझता हूँ, बहुत सीनियर लोग हैं, मतलब हमने बता दिया उसका क्या होता है, उसकी तरदीद बनती है या माजरत बनती है? दोनों सूरतें, दोनों बातें कर दी जाहिद साहब, सर 3 बनती, तरदीद भी कर दी। अच्छा और माजरत भी सुन लें सर, इसके बाद ये है कि वो जाती रही थी, तो क्या जाती हैसियत में वो ये फेल कर रहे हैं तो ठीक है? नामुनासिब है, वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहाँ जाहिद साहब ने कहा कि ये गलत अमल है, उन्होंने कहा। सुन लो फिर एक दफा सर बता दें वो, चलो ठीक है। देखिए रजा हारून साहब ने जो कुछ कहा वो ठीक कहा, नहीं रजा हारून साहब ने तो खुद कहा है ना, ये तो मुझे बता देना डॉक्टर साहब, रजा हारून साहब मुझे बता दे कि इसने जो कुछ कहा उसके बदले वो ठीक कहा,
یہ بھی تو بات ہے نا. آپ دیکھیں نا میری پارٹی نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اس بیان کی روشنی میں, اس اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں کراچی میں ہونے والی قتل و غارت گری کے حوالے سے انکوائری کرے, اس کو نوٹس لے. اس میں کیا غلط بات؟ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اس میں تردید, سارا ریکارڈنگ اگر بہت سارے باتیں اگر آپ تردید تو یہ ہوتی ہے, میں نے یہ بات نہیں کی. تردید معذرت اور تعدیب سبق. اب یہ اردو کے بہت سارے جملے خان صاحب کو نہیں پتا ہوں گے. ایک چھوٹا سا بریک پہ جا رہا ہوں اور پھر بریک پہ آ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. کیا کہتے ہیں کوئی سلوشن مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں مسائل کو حل ہونا چاہیے. دیکھیں مسائل کوئی ایسے نہیں ہیں کہ حل نہ ہو. ہاں حل نہ ہو, ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اور شائستگی ہی میرے خیال میں حل ہے. جمہوریت کے اندر اختلافات سے زیادہ اختلاف رائے کا. جمہوریت کا نام نہ لیا کرے خدا کے ساتھ, مجھے شرم آنے لگتی ہے. آپ کچھ اور نام لیں تو میں چلوں گا, جمہوریت کا نام مت لیا کریں. سن لیں اگر یہ حسن ہے تو ایسا حسن نہیں چاہیے. کیا خیال ہے جا سر سن لیں. کلاسز ہوتی ہے نا, بچہ پیدا ہوتے ہی میٹرک میں نہیں چلا جاتا. ٹھیک ہے, آپ کے ملک میں آپ پیچھے ذرا چلیں. میں اس میں بحث نہیں کروں گا سر, خدا کے لیے. آپ سے جمہوریت کو آپ نہیں آپ لیڈر ہیں سر, میں طالب علم ہوں, میں ہار جاؤں گا. آپ سر ادھر بھائی صاحب حل تو دیکھیں نا, یہ ان کے ایکشنز ہوں گے اور وہ اسپیک کریں گے لاؤڈر دین دیئر ورڈز, اور پارٹی کی قیادت جو ہے بیٹھ کر طے کرے گی. میں اکیلا تو پارٹی کی قیادت نہیں ہوں, میں تو ایک نمائندہ ہوں. میں تو وہ پوائنٹ آف ویو رکھوں گا جس سے تمام کی دل آزاری ہوئی ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے دنیا سن رہی ہے, پارٹی کی قیادت بھی سن رہی ہوگی. اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے کہ کوئی دو انڈیویجنز کے درمیان کوئی مسئلہ. زاہد صاحب کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹ رہی ابھی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ اپنی پارٹی پالیسی بتا رہے ہیں. زاہد بھائی کو میں نے ہمیشہ ایک اچھا انسان پایا اور اچھی گفتگو کرنے والا انسان پایا اور صاف گفتگو کرنے والا انسان پایا. ان کے بیان کو مثبت دیکھتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں پتا, بڑا اچھا سوال کیا, مجھے یہ نہیں پتا شفیق بھائی, آئی ڈونٹ نو, اور آپ ججز ہیں, آپ دونوں سے تو مطلب فیصلہ آنا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ پشیمانی یہ ان کی بھی ہے کہ نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا. آپ ججیں, فیصلہ تو آپ کریں گے, طریقہ آپ بتائیں گے اور پھر عوام اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے گی. میری غلطی ہو اور دانش بھائی معافی مانگ رہے ہوں, پالیسی میکر, پارٹی میکر, ریسپانسبل پرسن, وہ یہ کہہ رہا ہے یہ پالیسی نہیں ہے. چلے چھوڑ دیں, اس کی قباحتوں کو چھوڑ دیں, طویلات کو چھوڑ دیں. وہ کہہ رہا ہے پالیسی نہیں ہے. فساد کھلے دل کے ساتھ معذرت تو مثبت بیان ہے سر, مثبت بیان ہے, مانتے ہیں. دونوں جج کہہ رہے ہیں. میں زاہد بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, زاہد بھائی کا میں بہت احترام کرتا ہوں. میں احترام مت کریں, احترام تو کروں گا, مثبت ہے. مجھے تو یہ تعلیم نہیں دی گئی. آپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ شفیع بھائی میری تعلیم نہیں ہے, میں تو زاہد بھائی کا احترام کرتا ہوں. مثبت انہوں نے کہہ دیا آپ دونوں کی طرف مثبت اور آگ کو بجھانے والا بیان ہے, ٹھنڈ لانے والا بیان ہے. میرا خیال غور ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آخری؟ میں کریڈٹ دیتا ہوں زاہد خان صاحب کو کہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے. ان بیانات کے بعد مجھے امید ہے کہ اس پہ ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے. ابھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ باہر نکلیں تو پھر پارٹی کے تم کیا کرا گے. بیانات کے اوپر بات ہوئی ہے, بیانات اسپیکولیشن اور دلوں کے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو آج جو انہوں نے کہہ دیا, میرا خیال ہے اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صاحب آخری جملہ. بالکل. میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اگر مجھے اجازت دے دے. دیکھیں, ہمارے اس بندے نے کیا, ابھی رضا ہارون صاحب نے بھی آخر جو لفظ کہہ دیا تھا, ابھی اس کو سن لیں. وہ کہتا ہے کہ اے این پی نے اس نے اقرار جرم کر لیا, اب اس کے خلاف یہ ہونا چاہیے. میں دیکھتا ہوں یہ دونوں سائڈ سے ایک چیز ہوئی ہے. اب اس کے طریقہ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, سیاسی لوگ ہیں, ہم بیٹھ کر کیوں مسائل, اگر ہم اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے قوم کا مسائل کیا حل کریں گے؟ ان کے بھی لوگ نچلی اسمبلی میں, ہم بھی ہے, ہم بیٹھ جائیں گے اور اس کا سولوشن کر کے یہ بھی اپنی باتوں کے وہ کر لیں گے, ہم بھی کر لیں گے. کون سے اتنی بڑی بات ہے یار؟ اگر معذورت یہ کر لیں اور ہم کر لیں تو کیا قیمت آ جائے گی؟ کوئی قیمت نہیں آئے گی. کل دفاع پاکستان کے جلسے سے پہلے ناشتہ کر لیں, سب کچھ ہو جائے گا. سر آخری جملہ کوئی ہے تو ہمیشہ زاہد بھائی ول آلویز بی ویلکم. یہ بہت اچھے انسان ہیں اور جو بات کرتے ہیں, میں زاہد بھائی کا پرسنلی بہت احترام کرتا ہوں. رضا ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ, زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ, جناب اعجاز الحق صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور شفیع نقی جامع صاحب آپ کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ لندن سے تشریف لائے ہیں. اور جس طرح کہا گیا جناب رضا ہارون صاحب کی طرف سے کہ یہ دو ججز ہیں, اور میں نے کہا تو یہ